ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تقریر فرما رہے تھے، جس چیز کو بنیاد بنا کر یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی طویل حدیث کے اندر بیان فرمائی جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنی قوم میں تقریر فرما رہے تھے کہ کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ موسیٰ یہ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا علم کا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کسی سائل کے جواب پر یہ بات کہی کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں اس وقت، اور یہ کوئی تکبر نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت کا اظہار تھا، کیونکہ میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے ظاہر ہے کہ میرا علم کسی اور علم والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے یہاں مقام و مرتبے کے اعتبار سے پکڑ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ سب سے بڑا جاننے والا میں ہوں، اور حضرت موسیٰ کو تنبیہ کی گئی اور اس طرف اشارہ کرایا گیا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے اس وقت روئے زمین پر، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، اور ظاہر میں تو یہی نظر آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے اور جس کا علم حضرت موسیٰ کو بھی نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا بھی ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر اس طرف اور بھی جگہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک علم والا چھوڑ رکھا ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو علم کامل کا حقدار نہ سمجھے کہ ہمارے پاس میں علم کامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ اب تمہیں ایک ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر دونوں سمندر ملتے ہیں۔ سمندر اللہ تعالیٰ نے میٹھا بھی بنایا ہے اور کھارا بھی بنایا ہے، مجمع البحرین جسے کہا جاتا ہے، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر تمہیں جانا ہے، اور وہاں پر تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا جس سے ملاقات کرنے کے بعد میں تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کس کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایک تھیلے کے اندر ایک مچھلی آپ رکھ لیجئے۔ یہ پورا واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے 16ویں پارے کے اخیر رکوع کے اندر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ سے رکوع اخیر تک، 15ویں پارے کے اخیر میں اور 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کو لے کر جن کا نام حضرت یوشع تھا سفر پر نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تک چلنا ہے، او امضی حقوبہ، اور چاہے اس سفر میں ہمیں کئی سال لگ جائیں لیکن وہاں پہنچنا ہے ہمیں۔ اور نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ذرا آگے پیچھے ہو جاؤ تم اور ہمارا وہ بندہ نہ مل پائے، تو تھیلے کے اندر ایک مچھلی رکھ لینا، اور جب تمہیں یہ لگے کہ مچھلی غائب ہو گئی تو جہاں پر مچھلی غائب ہوگی بس وہی اس آدمی کے ملنے کی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت یوشع کے ساتھ میں نکلتے ہیں جو بعد میں پھر خود نبی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، حضرت یوشع علیہ السلام، اور ایک جگہ پر ذرا آرام کے لیے لیٹتے ہیں کہ مچھلی ایک دم کرنٹ کی طرح تھیلے سے نکلتی ہے اور سمندر کے اندر غائب ہو جاتی ہے سرنگ بناتی ہوئی۔ حضرت یوشع یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں بتانا حضرت موسیٰ کو، اور تکان سے جب ان کو تھوڑی راحت ہو جاتی ہے تو وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جب سفر شروع کر کے ایک دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ لاؤ بہت بھوک لگی ہے، کچھ ناشتہ وغیرہ کر لیا جائے، اور جب تھیلا دیکھتے ہیں تو مچھلی سے خالی ہوتا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ مچھلی کہاں گئی؟ پھر بتاتے ہیں کہ حضرت یوشع کہ وہ تو فلاں جگہ آرام کر رہے تھے، وہیں سمندر کے اندر چلے گئی۔ تو انہوں نے کہا تمہیں بتانا چاہیے تھا اسی وقت۔ پھر اپنے الٹے قدم اسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر کہ مچھلی کا واقعہ پیش آیا تھا، اور وہاں پر ایک بندے سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے جن کو حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے تو نام ذکر نہیں کیا لیکن مفسرین نے نام ذکر کیا ہے، بہرحال جو بھی تھے وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور بات چیت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، اور تاکہ میں بھی وہ علم سیکھ لوں جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔
تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ میں رہ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ میں یا ہمارے ذریعے سے پیش آئیں گی تم ان پر صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صبر نہیں کرو گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہی کہتے ہیں کہ تم صبر کیسے کر سکتے ہو، اس لیے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس کو تم سمجھو گے کیسے اور مانو گے کیسے۔ اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم بیچ میں بولو گے نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ ہاں ہم خود ہی ہر چیز کی تفصیل آگے جا کے بیان کریں گے، حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، ہم ہر چیز کی تفصیل خود آگے جا کے بیان کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو مان لیتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور سفر کی شروعات سمندر سے ہوتی ہے، کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کشتی پہ سوار ہو کر آگے بڑھتے ہیں حضرت خضر اس کشتی کے پٹلوں کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کشتی والے نے ان کو سوار کرایا تو ان سے اجرت بھی نہیں لی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ، ایک آدمی نے آپ کو جو ہے بغیر پیسے کے، بغیر اجرت کے، بغیر کرائے کے اپنی کشتی پر سوار کیا اور آپ نے اس کی کشتی ہی توڑ ڈالی۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم نے منع کیا تھا تمہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارا مواخذہ نہ کرو، ہم بھول گئے تھے، کوئی بات نہیں، ہم بھول گئے تھے، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، چلیے آگے چلتے ہیں۔ سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے جاتے ہیں تو ایک بستی سے ان کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور زمین پر اتنی زور سے مارتے ہیں کہ وہیں اس کا دم آخر ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں بالکل، اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے، ایک بالکل بے گناہ جان کا قتل کر دیا اور بہت بڑا گناہ آپ نے کیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، ناپسندیدہ کام آپ نے کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ حضرت خضر پھر فرماتے ہیں کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ چلیے یہ غلطی ہماری اور آپ معاف کر دیجئے، آئندہ اگر ہم غلطی کریں تو ہمیں اپنے ساتھ نہ رکھنا، فلا تصاحبنی، ہمارا کوئی آپ کے ساتھ میں ساتھ نہیں رہے گا۔ آگے جاتے ہیں، دونوں لوگ آگے نکلتے ہیں تو ایک گاؤں میں ان کا جانا ہوتا ہے اور دونوں کو بھوک کا تقاضا ہوتا ہے۔ حضرت خضر بھی اور حضرت موسیٰ بھی گاؤں کے لوگوں سے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ غریب الدیار تھے یہ لوگ، ان کے پاس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کہ یہ سامان خرید لیتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری کوئی مہمانی کر دو۔ وہاں کے لوگ بھی اتنے بد دل ہوتے ہیں اور اتنے بے مروت ہوتے ہیں کہ مہمان نوازی کا بالکل صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس میں آپ کو دینے کے لیے دانہ نہیں ہے، آگے جا کے بات کریے کہیں۔ خیر دونوں صبر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ راستے کے اندر چلتے ہوئے ان کو نظر آتا ہے کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، جو گرا چاہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اس دیوار کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں، سیدھی کر دیتے ہیں دیوار۔ حضرت موسیٰ پھر بور جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کا کام کر دیا جن لوگوں نے آپ کو مہمان نوازی کے لیے منع کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ دیا نہیں، آپ نے ان لوگوں کا کام کر دیا، کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں کا کام کرنے کی۔ قال هذا فراق بینی و بینی سأنبئوک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ہو گیا ہمارا سفر پورا، تم نے سہ لیا اور ہم نے کہہ دیا اور ہم نے کر لیا اور تم نے سن لیا، ہماری اور تمہاری بس اتنی ہی اللہ کی طرف سے ملاقات مقدر تھی، یہیں ہماری تمہاری ملاقات ختم ہوتی ہے۔ ہاں ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ ہم کریں گے اس کی تفصیل بیان کریں گے، تو اب تم سنو کہ ہم نے یہ جتنے بھی کام کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ جان لینی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے کسی عمل پر بولیں گے نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک یہ وعدہ دو انسانوں کے درمیان تھا، دو انسانوں کے درمیان یہ وعدہ تھا، اور جب کسی بھی چیز میں انسان کا کسی سے کوئی وعدہ ہو
تو اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھی جائے گی تو انسان بولے گا چاہے وعدہ خلافی ہو جائے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کی نافرمانی کے اندر۔ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو روکیں گے ٹوکیں گے نہیں، لیکن سامنے والے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چوری کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو ٹوکنا پڑے گا، آپ کا ایمان کا تقاضا ہے، ٹوکیے آپ، اس لیے کہ چوری پر نکیر یہ اللہ سے وعدہ ہے کرنا، اور سامنے والے سے صرف آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹوکیں گے نہیں۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ اس بات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ منکر پر نکیر کر کے ہی رہتا ہے، غلط چیز پر ٹوکتا ہی ٹوکتا ہے۔ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی غلط کام ہو جائے اور وہ اپنی زبان کو خاموش کر لے، ناممکن چیز۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی بھی جو ہے وہ غلط بات پر خاموش ہو گئے تو دین کا تو کباڑا ہو گیا، دین تو ختم ہو گیا، پھر دین رہتا ہی نہیں ہے۔ نبی کبھی بھی کسی غلط چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اپنوں کی ہو، چاہے پرایوں کی ہو، چاہے اپنی ذات کی ہو، چاہے غیر کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کام ہوتے ہوئے دیکھے تھے جن کے اندر سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، وہ کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ ان کو جو علم دیا گیا تھا، ان کی جو معلومات تھی، اس معلومات کے دائرے میں وہ سارے کام غلط تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے، اور ان کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر تفصیلات بیان فرمائی کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ جس کشتی پر ہم سوار ہوئے تھے وہ کشتی چند مسکین بچوں کی تھی، وہ سمندر کے اندر اس کشتی کے ذریعے کام کیا کرتے تھے، اور اس سمندر اس کے کنارے پر ایک ایسا بادشاہ تھا جو کہ ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، اور میں نے چاہا کہ ان بچوں کے پاس میں یہ کشتی باقی رہے، اس لیے میں نے اس کے پٹلے نکال کر اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے اور یہ کشتی ان مسکینوں کے پاس میں باقی رہے اور اس سے یہ اپنا کام چلاتے رہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس چیز کا علم حضرت موسیٰ کو نہیں تھا۔ سکھانا تو یہ تھا کہ دیکھو تم نے کہا ہے کہ ہم سب سے بڑے عالم ہیں، تم عالم نہیں، ہمارے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو ایسی چیزوں کا علم ہے جن کو تم جانتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ بچے کو مار دیا گیا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے جس بچے کو ہم نے قتل کر دیا، حضرت خضر نے فرمایا تو وہ بچہ ایسا تھا کہ لگتا یہ تھا کہ آگے جا کر وہ نافرمان ہوگا، اس بچے سے کوئی اچھی امیدیں نہیں تھیں، اور اس کے والدین جو تھے بڑے نیک تھے اور ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا إِن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانٌ وَكُفْرًا، تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ آگے چل کر اپنے نیک ماں باپ کو بھی کفر کے اندر مبتلا کر دے، اس لیے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اس کو یہیں ختم کر دیا جائے تاکہ کفر کا بیج ہی ختم ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی کی قربانی لیتا ہے، اور قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو۔ ظاہر ہے کہ بچپنے کے اندر کسی کا انتقال اگر ہو جائے تو بچپنے میں انتقال ہو جانے سے وہ بھی جنتی، اور بعد کے لوگ جو ایمان پر باقی رہیں گے وہ بھی جنتی، اور خدا نخواستہ گھر کے اندر کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت ہر ایک کے گھر کو اس سے محفوظ رکھے، جو باغی ہو، اللہ کی نافرمان ہو، تو اس باغی کی وجہ سے، اللہ کے اس نافرمان کی وجہ سے خاندان مصیبت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فیصلہ تھا جو مکمل رحمت پر مبنی تھا کہ اس بچے سے جس سے آگے جا کر خاندان کے بگڑ جانے کی امید تھی، والدین کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچپنے کے اندر ہی ختم کر دیا تاکہ بلوغ سے پہلے ہی وہ بچہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے، تاکہ وہ بھی جنت کا ایک باشندہ بن جائے اور بعد کے لوگوں کی ایمان بھی خراب نہ ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرا جو کام کیا تھا کہ دیوار ٹھیک کر دی تھی، اس کی توجیہ بیان فرمائی کہ وہ دیوار دو ایسے یتیم بچوں کی تھی جن یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے گڑا ہوا تھا، اور اس بچے کے والدین یا ان بچوں کے والدین بڑے نیک تھے جو انتقال کر گئے تھے اور ان بچوں کے لیے کچھ چھوڑ گئے تھے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی اور یہ ابھی کم عمری کے اندر تھے، علاقے کے لوگ
جن کی حالت تم نے دیکھی تھی کہ ہمیں مسافروں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ان یتیموں کا مال کہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہوا کہ ہم اس دیوار کو کھڑا کر دیں تاکہ جب یہ بچے اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں تو اپنا خزانہ نکال سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں پر جو چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے والدین نیک تھے۔ والدین کی نیکی کبھی کبھی بہت کام آتی ہے اولاد کے۔ آدمی کہتا ہے نا کہ بچے یتیم ہیں، انتقال ہو گیا، کون دیکھے گا؟ اللہ رب العزت اصل کارساز ہوتا ہے، اور ایسے انتظامات اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ انسان کے تصور سے باہر ہے۔ ماں باپ کے رہتے ہوئے اولاد کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو ماں باپ کے جانے کے بعد میں اور ان کی نیکی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انتظامات فرما کر اولاد کی تربیت فرما دیتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی اگر آپ پڑھنا چاہیں اور سننا چاہیں تو، سینکڑوں مثالیں ہیں جن کے بچپنے کے اندر ماں باپ کوئی بھی نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کا آفتاب اور مہتاب بنا کے چمکایا۔ علم کے ایسے مقام پر وہ فائز ہوئے کہ لوگوں نے ان کی رہنمائی قبول فرمائی، ان کو اپنا سربراہ بنایا۔ تو والدین کی نیکی انسان کے کام آتی ہے اور اولاد کے کام آتی ہے۔ یہاں پر والدین کی نیکی ان بچوں کے کام آ گئی اور اللہ کی طرف سے ایک نبی کو ان کے کام پر مامور کر دیا گیا۔ یہ واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ اس میں ہمیں جو چیز سبق کے طور پر ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی تجربہ عطا فرمایا ہو، ہمیں کتنی ہی سمجھ عطا فرمائی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا ہی علم عطا فرمایا ہو، نہ تو کبھی انسان عقل کل کا دعویٰ کرے کہ ہمارے اندر عقل کل ہے، ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور نہ کبھی انسان علم کامل کا دعویٰ کرے کہ سب سے بڑا علم ہمارے پاس میں ہے، سب سے بڑے عالم ہم ہیں، اور نہ کبھی انسان اپنے تجربات پر ناز کرے۔ بس اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی سب کو ختم فرما دیتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوتا اس کو لا کر اس پر غالب فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو کوئی غلطی نہیں تھی لیکن ان کی تنبیہ کی گئی، جن کے رتبے ہیں ان کے سوا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ جو ہوتی ہے وہ معمولی چیزوں پر ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں ہوتا انبیاء علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ کی یہ تنبیہ کروائی گئی اور اس تنبیہ کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا تاکہ امت محمدیہ کے افراد پڑھیں اور تکبر سے بچیں، بڑے دعووں سے بچیں، اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین کر کے زندگی گزاریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم، تجربہ، صلاحیت عطا فرمائی ہے اس پر ناز نہ کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔